اب کچھ سوالات ہیں، ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے کہ رسم منگنی، ہلدی، نکاح کا کھانا کیسا ہے؟ رسم منگنی اس میں اسلام میں نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے پھر تاریخ نکالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اقرب کب ہے اور پھر فلانی تاریخ کیا ہے، منحوس مہینہ کون سا آ رہا ہے، سفر تو نہیں ہے، محرم تو نہیں ہے، یہ جو ساری چیزیں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ پھر بیٹھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کیا دیں گے؟ دولہے والے پوچھتے ہیں آپ کیا دیں گے؟ ہمارے پاس ویسے ہے تو سب کچھ، آپ دو گے کیا؟ پھر لڑکی والے اپنی طرف سے مسائل رکھتے ہیں، پھر مہر کے لیے 1 گھنٹہ جھگڑا ہوتا ہے، جو بھی معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ سب نکاح نہیں ہے، یہ سب خرافات ہیں۔ پھر اس کے اندر یعنی ہلدی لگائی جاتی ہے، دولہا دلہن کو بٹھاتے ہیں، سر پہ، اس کے گلے میں، کہاں یہاں وہاں ہلدی لگاتے ہیں، تو یہ بھی سب خرافات ہیں، صحیح نہیں ہے۔ دولہا دلہن کو انگوٹھی پہناتا ہے یا دولہے کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ بے پردگی، ابھی تو نکاح نہیں ہوا، ایک دوسرے کو چھونے کی گنجائش کیسے ملی ان کو؟ یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ بے پردگی کے ساتھ لڑکی بیٹھی رہے سب کے سامنے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور اس میں اگر کھانا وانا کرتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں ایسی دعوتیں نہیں ہیں۔ اگر انسان کو بہت ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہو، رشتہ داری کے سلسلے میں اور بھی معاملات پیدا ہوتے ہوں، جائے اور وہاں پر یعنی ان کو نصیحت کر کے واپس آئے، پیار محبت سے نصیحت کرے، غلط بات کوئی دکھائی دیتی تو اس کی اصلاح کرے اور واپس لوٹ آئے۔ سوال ہے کہ قرآن کی آیت کے مطابق غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے، لیکن قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت گھر کے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، جو نام لیا جاتا ہے، قرآن نے جس سے منع کیا ہے، اللہ نے جس بات سے منع کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا جس پر کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی وہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ قربانی میں جو نام لیے جاتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہے کہ نام ہوتے ہیں، کس کے لیے ہے کہ نام نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے جانور ہے، اللہم منک ولک، جیسے ہم کہتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے ہی طرف سے ملا ہوا جانور ہے اور تیرے ہی لیے ہے، تو اللہ کے لیے وہ ہے، لیکن کس کی طرف سے ہے؟ من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے۔ تو کس کی طرف سے ہے کا نام ایک الگ چیز ہے، کس کے لیے ہے کا نام الگ چیز ہے۔ تو قربانی میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو اللہ کے لیے ہے اور گھر والوں کی طرف سے ہے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہوئی۔ اگر گھر والوں کے لیے کرتا ہے ذبح ان کی رضا کے لیے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے لیکن اس کے لیے اس ماحول سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے، موت تک کا خطرہ ہے، اس حالت میں ہم کیا کریں؟ اس کا آسان راستہ بتائیے۔ دیکھیے، اگر کسی بچی نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے اس ماحول سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھے اور صحیح وقت کا انتظار کرے۔ ایسے لوگوں کو جو طاقت رکھتے ہیں ان کو اس بات کی خبر دے، اور اس کی عمر اگر قانونی اعتبار سے اتنی نہیں ہوئی ہے کہ وہ خود آزاد ہو جائے تو وہ انتظار کرتی رہے، اور اتنی عمر ہو جانے کے بعد میں وہ اپنا کاغذات وغیرہ بنا لے، خاموشی کے ساتھ جو بھی اس کے بنانے ہیں کاغذات بنائے کسی وکیل کے پاس، کیونکہ اس کی عمر ہو چکی ہے، وہ اپنا فیصلہ خود دے سکتی ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر وہ یعنی جو بھی ایسے لوگ ہیں جو بستی میں یا بستی کے باہر یا کسی اور شہر میں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے ربط قائم کرے اور اپنے لیے خود ان کی طرف سے حفاظت مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ اس کا راستہ نکالنے والا ہے، وہ انتظار کرے، اس کے لیے یہی مناسب ہے۔ شیطان اور جن کیا ہے، فرق بتائیے۔ شیطان اور جن میں فرق یہ ہے کہ جن وہ مخلوق ہے جو انسان کے ساتھ ایک اور مخلوق ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جن وہ مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے، جن سے ہے اس کے معنی چھپنے کے ہوتے ہیں، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جنہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپنا۔ اسی پر سے ہے جنہ جو آدمی کو بچاتی ہے، ہتھیار سے بچاتی ہے، تلوار سے بچاتی ہے، ڈھال۔ اور اسی طرح سے ہے جنہ باغ، جس کی وجہ سے اندر کا حصہ پیڑوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو جن کا معنی ہے ڈھانپنا، یا ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہے، جو ڈھکی چھپی ہوئی ہے۔ اور شیاطین ان جنات میں سے جو شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں
کافر جنات ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ شیطان کے معنی شریر کے ہوتے ہیں، شیطانہ یہ شر پر سے بنا ہوا ہے شریر، تو ایسے جنات جو شریر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ بھی جن ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سورہ کہف میں کہا کہ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، جہاں اللہ نے کہا ہے، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، ابلیس جنات میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، تو وہ جنات ہی میں سے تھا، تو ابلیس جنات میں سے ہے، شیاطین جنات میں سے ہیں، اس لیے کہ اصل جن ہے اس میں سے بگڑے ہوں کو شیطان کہتے ہیں، شیطانوں میں جو بڑا ہے اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ ہر جاندار چیز فنا ہے، کیا آدم کے وقت کا شیطان ابھی تک زندہ ہے؟ شیطان اور جن ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سب کے لیے فنا ہے، لیکن ہر ایک کی عمر الگ الگ ہے، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور اللہ نے اس کو مہلت دی ہے، لہٰذا قیامت کے دن اس کو موت آئے گی۔ اور شیطان اور جن ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھ سکتے ہیں، جنات ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ کتاب و سنت کے مطابق وضاحت کیجیے، یہ یعنی حدیثوں میں آپ دیکھیں، قرآن کریم کی آیت میں نے جو ذکر کی، اس سے یہی بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیاطین اپنے ساتھیوں کی طرف وہی بھیجتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک شیطان، حدیث میں بخاری کی ہے کہ ایک شیطان دوسرے شیطان کو وہ چیز دے دیتا ہے جو اوپر آسمان میں سنتے ہیں، تو دکھائی نہیں دیتے تو کہاں سے دیں گے؟ ایک دوسرے کو وہ ایک کے اوپر ایک اس طرح سے انگلیاں بتائی راوی نے، ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو وہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن انسان کو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ نے کہا وہ اور اس کے ساتھی قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم کو نہیں دیکھ سکتے۔ سوال ہے کہ قطب ابدال کیا ہے؟ کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ دیکھیے قطب اور ابدال کے لیے جتنی بھی حدیثیں ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا تو جھوٹی ہیں، اسی لیے ابن قیم نے اپنی کتاب میں یہ باتیں واضح کی ہیں، اور بہت سارے علماء نے، خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو واضح کیا ہے کہ قطب ابدال کے نام سے جتنی بھی حدیثیں بتائی جاتی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا تو جھوٹی ہیں، اور یہ نظریہ اسلام میں نہیں ہے کہ زمین آسمان کی حفاظت قطب کرتے ہیں، سارے نظام چلاتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور وہ نظام پورا سنبھالتے ہیں، تو یہ سب خرافات ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے اور ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، ومن شیعتہ ابراہیم، اللہ نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے، شیعہ کے معنی ہوتے ہیں ومن شیعتہ ابراہیم، کہ ان کے ہی گروہ میں سے، ان کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے، تو جماعت کے معنی، شیعہ کے معنی جماعت ہوتے ہیں۔ شیعہ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق ہو تو بتائیں۔ وہ قرآن کے سلسلے میں شک میں ہیں، 40 پارے مانتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تہمت کو ابھی تک کہ وہ صاف نہیں کرتے ہیں، حضرت عائشہ پہ تہمت مانتے ہیں، ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں بہت برا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ مسلمان ہی نہیں تھے اور حکومت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے، اور اس طرح سے نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں جو مانتے ہیں، تو یہ ایک دم ہی بنیادی چیزوں میں مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اس لیے شیعہ کے عقائد یعنی کفری عقائد ہیں، شرکی عقائد ہیں، وہ اپنے اماموں کو گویا کہ اللہ کے برابر ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ صفات ان کی مانتے ہیں جو اللہ کی صفات ہیں۔ سوال ہے کہ مندر یا درگاہ کا تعمیری کام کرنا جائز ہے یا نہیں، مثلاً ٹائلز وغیرہ لگانا؟ دیکھیے کوئی بھی کام ایسا ہو جو اسلام میں نہیں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان کہے یا کوئی غیر مسلم کہے۔ دوسرے دینوں میں بھی غیر مسلموں کے یہاں پہ بھی مثلاً مسلمانوں میں گائے کا کھانا حلال ہے، ان کے یہاں پر گائے کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اب اگر ان کو ہم کہیں گے کہ بھائی ہمارا ذبح کرو گائے کو یہاں پہ سعودی عرب میں یا کسی ملک میں، کیا وہ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو ویسے ہمارے یہاں بھی شرک حرام ہے، تو ہمارے یہاں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بت کی عبادت کریں، کسی پتھر کو یا مٹی کو پوجیں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ وہ کرتے وہ ان کا عمل ہے، ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا کوئی آدمی اس میں ہماری مدد چاہتا ہے ہم اس میں مدد نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی کے یہاں پر ہو شراب پینا صحیح ہے، کوئی ماڈرن زمانے کا ہو، اب ہم سے کہے کہ شراب کھانا بنا دو ہمارے لیے، ہم وہ نہیں بنا سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ یا کہے کہ میرے برتن میں تم ڈالو میں پیتا ہوں، تم مت پیو میں پیتا ہوں، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کام جو اسلام میں صحیح نہیں ہے
چاہے وہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ اسلام میں فوٹو یعنی تصویر نکالنا بنانا غلط ہے، مگر جو ویڈیو بناتے ہیں اس کی کیا وضاحت ہے، وضاحت کیجیے۔ دیکھیے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تصویر بنانا کاغذ پر، کپڑے پر، دیوار پر جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ آج بھی جائز نہیں، پہلے بھی جائز نہیں تھا۔ لیکن جو ڈیجیٹل امیجز ہوتے ہیں، جو موبائل وغیرہ میں ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے کیمرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بند کرنے سے غائب ہو جاتا ہے، تو ایسی تصویر کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ جائز ہے، کچھ کا کہنا جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تصویر کی صورت میں نہیں ہوتا ہے، جیسے فلم پر تصویر آ جاتی ہے، اس میں کوئی فلم نہیں ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، اس ہارڈ ڈسک میں وہ چیز جاتی ہے اور آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ بند کر دیں وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ بٹس اور بائٹس میموری کی صورت میں ہوتی ہے، اور اس کو پلے کرنے کے بعد ہی وہ پلے ہوتا ہے، ورنہ وہ باقی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن تصویر کا حال ایسا نہیں ہوتا ہے، تصویر دکھائی دیتی ہے۔ تو اس بنیاد پر شیخ عثیمین اور اس طرح کے دوسرے بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسی ویڈیو ریکارڈنگ جو ڈیجیٹل ہو جائز ہے۔ اس صورت میں مزید کچھ علماء کا اور بھی اختلاف ہے، کہتے ہیں نہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ان میں بھی دو قسم کے علماء ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ہر حال میں ناجائز ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اسلام کا یہ اصول ہے اور قاعدہ ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ اللہ نے وہ چیزیں جو تم پر حرام ہیں ان کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، سوائے ان چیزوں کے جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اسی بنیاد پر علماء نے، جیسے مثال کے طور پر حج کو آپ جاتے ہیں، آپ کو آئی ڈی کے لیے تصویر چاہیے، تو چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں یا کسی بھی مسلک کے ہوں، انہوں نے اتفاق اس بات پر ظاہر کیا ہے کہ ایسی تصویر نکالی جا سکتی ہے۔ کوئی آدمی یہاں یہ اعتراض کر سکتا ہے بھائی جب حرام چیز ہے تو آپ مت ہی کرو، حج کو مت جاؤ، ایک حرام چیز کر کے کیوں حج کو جا رہے ہیں؟ لیکن لوگ اس کو مجبوری میں شمار کرتے ہیں اور تصویر بناتے ہیں۔ اسی طرح سے کمپنی کے لیے آئی ڈی، پاسپورٹ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آدمی کو تصویر بنانی پڑتی ہے، کاغذ پر بنانی پڑتی ہے، اس کو بھی وہ جائز کہتے ہیں۔ علماء نے اسی بنیاد پر کہا کہ آج اسلام کے خلاف جو بھی باطل تعلیمات عام ہو رہی ہیں، اور گھر گھر میں ٹی وی ہے اور لوگ اس کی بنیاد پر گمراہ ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کے مقابلے میں یہ ضروری ہے کہ گھر گھر تک اسلام کی تعلیم بھی جائے۔ اگر اس کے لیے ویڈیو کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں باطل کے مقابلے میں یہ کرنا ضروری ہے، ایسا بعض علماء نے کہا ہے۔ تو بہرحال کسی کو اس سے اتفاق ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ اگر کسی کو یہ صحیح نہیں لگتا ہے وہ نہ مانے، کسی کو صحیح لگتا ہے تو تسلیم کرے۔ یہ اجتہاد ہے اس دور کے اعتبار سے۔ کیا دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنائی گئی ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ آیت ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنی۔ اور وہ جو حدیث ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے اے نبی تو ہم افلاک کو نہ پیدا کرتے۔ علماء نے کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، امام حاکم نے اور دوسروں نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نام کا راوی ہے، اور اس راوی کے بارے میں علماء نے کہا کہ حدیث گھڑتا تھا۔ سوال ہے کہ ترک رفع یدین کے تعلق سے ابو داؤد کے اندر جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت آتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے، کیا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، جو سنن ابی داؤد میں اور دوسری کتابوں میں ہے، ترمذی میں بھی ہے، اس کے بارے میں خود عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ مزید یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ آؤ کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں، اور انہوں نے پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا۔ اس حدیث کو کوئی آدمی دلیل بناتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں یہ نہیں کہا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، اس روایت میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رفع الیدین کرنا غلط ہے، انہوں نے بس یہ کہا کہ میں تم کو نبی کی نماز بتاؤں، اور بغیر رفع الیدین کی۔ یہ حدیث پہلے تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، اس میں عاصم بن کلیب ہے جو منفرد ہوں تو حجت نہیں ہوتے۔ مزید یہ کہ اس کے مقابلے میں دوسری کئی حدیثیں ہیں، ایک سے زیادہ حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا اور آپ کے بعد صحابہ کا رفع الیدین کرنا ثابت ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک، وائل بن حجر اور مالک بن حویرث، علی بن ابی طالب وغیرہ کئی روایتیں اس کی۔ تو ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے اور آپ کے بعد صحابہ نے کیا۔
تو ان سب کو چھوڑ کے صرف اس ایک روایت کو لینا جس کی سند میں خود ایک اختلاف ہے، عام طور سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو پھر یہ اصول اعتبار سے غلط بات ہے۔ مزید یہ کہ اگر مان لیا جائے دونوں روایتیں صحیح ہیں، رفع الیدین کرنے کی بھی اور عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت جس میں رفع الیدین انہوں نے نہیں کیا، اس میں کہا جا سکتا ہے کہ رفع الیدین بھی صحیح ہے اور یہ ایک مرتبہ انہوں نے کر کے بتایا اس طرح سے، تو کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اس صورت میں صحیح ہے جبکہ اس روایت کو صحیح مان لیا جائے۔ یہی بات بعض حنفی علماء نے بھی کہی، جیسے عبدالحی لکھنوی وغیرہ نے، یا اسی طرح سے دوسرے علماء نے، جیسے ابن حزم کا حوالہ لوگ دیتے ہیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، تو ابن حزم کا خود کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ چھوڑا بھی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ معلوم ہو کہ فرض نہیں ہے، تو اس سے منسوخ کرنا رفع الیدین کو کسی طرح سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں تطبیق کرتے تھے، رانوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالتے تھے، گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ اب کیا کوئی آدمی تطبیق کی وجہ سے آپ کے اس عمل سے بعد میں جو کرتے تھے کیا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کو بھی چھوڑ سکتا ہے؟ جب اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو رفع الیدین کو کیوں چھوڑتا ہے؟ بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ سے رفع الیدین ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو رسول کے آگے ہم کسی کو نہیں رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت سر آنکھوں پر، ان کا احترام اپنی جگہ باقی ہے، لیکن ان کی یہ بات اگر ثابت بھی ہو، پہلے تو ثابت نہیں ہے، ثابت بھی ہو تو نبی کے مقابلے میں ان کی اس بات کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے، جیسے تطبیق کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ ہندوستان میں اگر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے تو ان کے مدارس کہاں ہیں، ان کے شاگرد کہاں ہیں؟ اگر امام بخاری کے 90,000 شاگردوں کی تعداد آج بھی سند ملتی ہے تو ان کے شاگردوں کی کیوں نہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں کیوں نہیں ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے شاگردوں کی سند ہے تو ظاہر بات ہے وہ خود اس کی سند دے، ہمارے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی سند ہو، ایک ہوتا ہے کہ کسی کا شاگرد بنانا اور اس کو سند دینا، ایک ہوتا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینا اور ان کا مسلمان ہونا یا ان کا دین سیکھنا۔ تو چاہے معین الدین چشتی ہوں یا جو بھی ہوں، ہم کسی کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے، بس یہ ہے کہ جنہوں نے بھی جو دعوت دی ہے کسی کے بارے میں باریکیاں نکالنا اور لمبا معاملہ کرنا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جن کی تاریخ ہے چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، جو بھی یعنی اہل علم گزرے ہیں یا جن کو بھی مسلمان اولیاء میں سے شمار کرتے ہیں، ان کے بارے میں خواہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے کہ جو مناسب نہ ہو، سوء ادب ہو۔ تو جو بھی تھے ہم سے پہلے گئے ہیں ان کو لوگ مانتے ہیں، ان کے سلسلے میں یعنی کوئی ایسی بات نہ کہے جو بے ادبی کی ہو، بس اتنا مانیں کہ جس نے بھی دین کا کام کیا، جس نے بھی دعوت دی، جس نے بھی مسلمانوں میں یا غیر مسلموں میں اصلاح کا یا دعوت کا یا تبلیغ کا جو بھی کام کیا ہے تو اللہ اس کو اس کا اجر دے گا۔ اب اس کی سند کیوں نہیں ہے، کہاں وہ سب لوگ کہاں گئے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، اس سے مسلمانوں میں آپس میں انتشار ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ مقلد امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ اکیلا پڑھے، ہم مجبور ہیں کیا کریں؟ کوئی مقلد امام ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا کسی بھی عالم کا فتویٰ اہل علم میں سے نہیں ہے۔ جو کبار علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی کوئی بھی امام ہو، اگر وہ امام مسلمان ہے جو کفر اور شرک کی حد تک کہ نہیں گیا، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا امام ہے جو جہالت کی وجہ سے کفر و شرک کا اعلیٰ کوئی عمل کرتا ہے، تب بھی اس کے پیچھے اس وقت تک نماز درست ہے جب تک کہ اس کو علم نہ ہو۔ علم ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ بتانے کے بعد بھی وہ ضد پر اڑا رہتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اہل قرآن کسے کہتے ہیں؟ اہل قرآن لکھا ہے۔ اہل قرآن کسے کہتے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ کس طرز پر چلتے ہیں؟ اہل قرآن ان کو کہتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کے حفاظ ہیں، قرآن کے جاننے والے ہیں۔ لیکن جو دوسرا فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ اہل قرآن نہیں ہے، قرآن والے نہیں ہیں، وہ منکرین حدیث ہیں۔ ان کو اہل قرآن بولنا بھی غلطی ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں ہم حدیث نہیں مانتے، ہم صرف قرآن مانتے ہیں، کیونکہ حدیث معتبر نہیں ہے اور حدیث دلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، لیکن واقعتاً وہ اہل قرآن نہیں ہے۔ اگر اہل قرآن ہوتے تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کو لیتے، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس میں یہ تو نہیں کہ صرف قرآن دیتے ہیں تو لے لو، جو کچھ دیتے ہیں اللہ نے کہا تو جو کچھ میں سب آ گیا، جو کچھ رسول نے اسے لینا پڑے گا۔
تو یہ منکرین حدیث ہیں، ان کا صحیح نام کیا ہے؟ منکرین حدیث. ان کو اہل قرآن نہیں بولنا چاہیے. اب اگر اس میں سوال ہے کہ اہل کلام کس کو کہتے ہیں، تو اہل کلام وہ ہیں جو اللہ کی صفات کے بارے میں عقلی بحثیں کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل کلام. یہ العقیدے کے سلسلے میں باریک باریک ایسی بحثیں نکالتے ہیں کہ جو سلف سے ثابت نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو اہل کلام کہتے ہیں. رسول کے دامادوں، پھوپھیوں اور فرشتہ موت روح نکالنے والا ہے، اس کا نام بتائیے. جو فرشتہ رسول کے دامادوں، پھوپھیوں اور فرشتہ موت روح نکالنے والا ہے، اس کا نام بتائیے. ملک الموت اللہ نے کہا ہے، اللہ نے اس کو ملک الموت کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا نام دوسرا ذکر کیا اسرائیل، لیکن میرے علم میں کوئی صحیح سند سے روایت نہیں آئی جس میں اسرائیل نام آیا، میرے علم میں نہیں ہے. تو ملک الموت اللہ نے کہا ہے، بس کافی ہے. داڑھی کو اس طرح سے کاٹ دینا کیسا ہے؟ بہت برا ہے. داڑھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعف اللحا، داڑھی بڑھاؤ. اب داڑھی بڑھاؤ کا مطلب ہوتا ہے داڑھی چھوڑ دو، اعفو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو اور بڑھاؤ. چھوڑ دیں گے تو بڑھے گی، کاٹیں گے تو گھٹے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی چھوڑ دینے یا بڑھانے کا حکم دیا ہے، لہٰذا کاٹنا اس طرح سے اس کی خلاف ہے جو کہ غلط ہے، حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. بعض روایتوں میں کثر اللحا کا آیا ہے، لفظ آیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، کثرت اس میں پیدا کرو. اسی طرح سے بعض روایتوں میں آیا کہ ارخ اللحا، داڑھی کو لٹکاؤ، تو جو بڑی ہوگی وہی لٹکے گی. فرینچ داڑھی اتنی کوئی لٹکے گی؟ کہاں لٹکے گی بھائی. سوال ہے کہ جب ہم نماز کے اندر قاعدے میں اپنی انگلی کو حرکت دیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کیسا ہے؟ اتحیات میں انگلی کا ابتدا ہی سے اٹھا کر رکھنا اور اس کو مسلسل ہلکی سی حرکت دینا، یہ سنن النسائی کی روایت میں ہے. وائل ابن حجر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنی انگلی اٹھائی اور میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور اس سے دعا کر رہے ہیں. تو انگلی اٹھانے کے بعد حرکت کا ذکر ہے، صرف حرکت کا ذکر نہیں ہے. انگلی اٹھائی، یہ خود حرکت ہوئی، پھر حرکت دے رہے ہیں، تو یہ معلوم ہوا مسلسل حرکت دے رہے ہیں. یحرکھا یدعو بہا، یحرکھا مضارع ہے، آپ حرکت دے رہے ہیں میں نے دیکھا، تو معلوم ہوا کہ ایک بار نہیں دی، آپ حرکت دے رہے ہیں میں نے دیکھا اور دعا کر رہے ہیں. تو آخر تک حرکت دینا یہ اس حدیث سے، نسائی کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اس دعوت کے کام میں میرے سر میں درد ہوتا ہے، کیا آپ کو بھی کبھی ہوتا ہے؟ کیا کتابوں کا مطالعہ نہ کروں؟ بتائیے. دیکھیے سر میں درد بہت وجوہات سے ہوتا ہے. نیند نہیں ہونے سے ہوتا ہے، چشمہ کسی کو لگا ہو اور وہ چشمہ پہنے بغیر پڑھے تو ہوتا ہے، بہت نزدیک کتاب رکھ کے پڑھے تو ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یعنی دھوپ میں بیٹھ کے پڑھے تو ہوتا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. آدمی کو پڑھنا چاہیے، وہ دیکھے کہ آنکھ کا چیک اپ کرا لے، نیند پوری کر لے اپنی، اور ٹھیک سے کھانا کھائے اور دعوت دے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے، اللہ سے دعا مانگے، سر درد کی گولی اگر کھا سکتا ہے تو کھائے، لیکن ہمیشہ نہ کھائے. سب کو ہوتا ہے سر درد. حضرت عائشہ نے کہا واہ رأسا، ان کو بھی سر میں درد ہوا تھا. حضرت عائشہ کی روایت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا واہ رأسا، میرا بھی سر تھا. مساجد کے تعمیر کے لیے غیر مسلموں کے رقم کا استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ علماء نے کہا ہے کہ اگر مساجد کی تعمیر میں اگر کوئی غیر مسلم یعنی معتقد ہے، اسلام کا احترام کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا پیسہ لگے، تو کچھ شرائط کے ساتھ اس کو لیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہ وہ اپنا کچھ غلط استعمال اپنے مقاصد کا مسجد کے سلسلے میں نہ کرے اور اس کی کمائی حلال ہو. تو ایسی صورت میں اس کو جیسے وضو خانہ یا کچھ بھی ہے اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کا پیسہ استعمال کیا ہے، اس کو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ حلال. کیا شرابی، جانی اور زانی اور بیاج کھانے والا امامت کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی فاسق ہو تو اگر اس کے ہٹانے کی قدرت ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے. اگر ٹرسٹ میں طاقت ہے تو ٹرسٹ کرے، پوری پبلک اس کی ایک مہم نہ چلائے، اس سے خواہ مسجد میں ایک گروہ بندی ہوتی ہے. اگر ٹرسٹ میں طاقت ہے تو ایسا امام جو یعنی شریعت کو توڑتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، رسول کے حکموں کو توڑتا ہے، اس کو ہٹا کے بہتر امام لائیں.
لیکن اب ایسا باریک باریک چیزیں اس کی دیکھنا شروع کریں گے تو کوئی بھی امام کسی بھی مسجد میں ٹک نہیں سکتا ہے اور سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو واقعی جب کسی سے کوئی ایسی بہت بڑی، جیسے آپ نے بتایا کہ شرابی، زانی یا اس طرح کی چیز ہے، ایسے امام کو ہٹا دینا چاہیے، لیکن وہ بھی ٹرسٹ کا کام ہے، ٹرسٹ ایسا کریں، ٹرسٹیوں سے اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے نمازی میں قبلے کی طرف تھوک دیا، آپ نے کہا اس کو بدل دو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معصیت کرنے والا امام اور کھلے طور پر معصیت کرنے والے امام کو ہٹانا چاہیے۔ بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ سوال ہے کہ ہم 4 سال سے پریشان ہیں، ہمارا روزی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، نوکری کے لیے پیسے بھرا دیتے ہیں مگر ابھی تک نوکری کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، اس کے بارے میں بتلائیے، اور وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا بتائیے۔ سوال نمبر 1 کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے جو رزق کو پھیلاتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو رزاق ہے، اس کے دینے سے ملتا ہے، اس کے نہ دینے سے نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر رزق نہیں مل رہا ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو کوشش کا ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں، صحیح جگہ کوشش کریں، صحیح لوگوں کا ذریعہ استعمال کریں، اور جو چیز کمی ہے جاب ملنے میں اس کو پورا کریں تو آپ کو انشاءاللہ جاب ملے گا۔ اگر نہیں ہی مل رہا ہے، آپ کوئی بزنس کر لیں، کوئی راستہ تلاش کریں، ٹھہرے نہیں رہیں، کچھ نہ کچھ راستہ نکالنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستہ آپ کے لیے کھولے گا، لیکن اس کے لیے تقویٰ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقویٰ والا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ دوسرا سوال ہے کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر ہو۔ حدیث میں آپ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ یہ ترمذی اور دوسری حدیثوں میں، دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ جہاں اسلامی حکومت نہ ہو وہاں جیون بیمہ نکال سکتے ہیں کیا؟ نہیں، جہاں اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو وہاں جیون بیمہ جس کو لائف انشورنس کہتے ہیں نہیں نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ جوئے کی صورت ہے اور بینک میں پیسہ وہ لوگ رکھتے ہیں، حرام تجارتوں میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انٹرسٹ ہم کو دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ گھر تعمیر کے یا خریدی کے لیے لون لینا جائز ہے کیا؟ لون کے معنی قرض کے ہوتے ہیں، اگر سود نہیں ہے تو لون لے سکتے ہیں، اگر سود ہے تو لون نہیں لے سکتے ہیں، تو سودی لون نہیں لینا چاہیے، بغیر سود کا لون لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ کیا غیر مسلمین کے میت میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن احادیث کی روشنی میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ غیر مسلم کی میت کے ساتھ نہیں جایا کرتے تھے، لہٰذا یعنی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ ہاں ان کے گھر پہ جا کے ان کی تعزیت وغیرہ کر سکتے ہیں، انسانیت کے ناطے کسی کو غم ہے اگر تو واقعی اس کے ہاں جا کر اس کو تسلی دینا، اس کی ہمت افزائی کرنا، خصوصاً اگر وہ پڑوسی ہے تو کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے دکھ درد میں ان کے کام آنا اسلام میں ہے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پر رحم کر آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا کے تحت یہ آتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جانا، ان کی غلط رسم میں شریک ہونا، ولا تعاون علی الاثم والعدوان، گناہ اور یعنی حدود پار کرنے کے سلسلے میں ان کی مدد مت کرو، اس کے تحت جلانے میں وغیرہ میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ تمباکو، گٹکا، سگریٹ، پان کھانے کے والے کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے تمباکو، گٹکا، سگریٹ جو بھی پیتا ہے تو یہ گناہ ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جیسے جھوٹ بولنے والے کی نماز ہوتی کہ نہیں، تو اب چوری کرنے والے کی نماز ہوتی کہ نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، آپ نے کہا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی چوری کی وجہ سے، بلکہ اس کی چوری رک جائے گی نماز کی وجہ سے۔ تو ایسے آدمی کو جو آ رہا ہے گٹکا کھا کے، تمباکو کھا کے، اس کو نماز سے بھی بھگا دینا، 2 غلطیوں پہ ڈالنا ہے، اس کو آنے دیں، اس کو پیار محبت سے اس کو اصلاح کریں، اس کو تنبیہ کریں۔ سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو حدیث موجود ہے کہ دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ رکھے، تو حنفی لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنے کے تعلق سے ہے، آپ اس پر روشنی ڈالیے عربی والی حدیث پڑھ کر۔ تو مجھ کو یہ الفاظ اس کی یاد نہیں ہے حدیث میں کیا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ناف کے نیچے باندھے یا ناف کے اوپر باندھے، اس میں کوئی صراحت اس بات کی نہیں ہے، اس میں ذراع پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے۔ تو بخاری کی جو حدیث ہے یا اس طرح کی دوسری حدیثیں ہیں، اس میں بعض میں سینے پر کا ذکر آیا ہے، بعض میں ناف کے نیچے کا ذکر آیا ہے۔ ناف کے نیچے باندھنے والی حدیثیں ضعیف ہیں،
جو سنن نبی داؤد میں، مسند احمد میں، ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے، دارقطنی میں ہے، بیہقی میں، یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اور جو سینے پر کی حدیثیں ہیں وہ حسن یا صحیح درجے کی ہیں، اس میں بعض ضعیف ہیں لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ یا شواہد کی وجہ سے وہ یعنی حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ اور بخاری میں سینے پر باندھنا بھی نہیں ہے، ناک کے نیچے باندھنا بھی نہیں ہے، بخاری میں صرف سیدھے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ وندے ماترم ہماری نظر میں کیا ہے؟ وہ ہندوستان میں کچھ لوگوں کا ترانہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ وندے ماترم وغیرہ پڑھتے ہیں تو یہ ہندوستان میں ہے، ہندوستان سے باہر اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں یہ نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ قومی ترانہ ہے۔ تو بہرحال اس میں اسلامی اختلاف کسی کا یعنی مسلمانوں کا ہے اس سلسلے میں کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو قابل اعتراض ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے کہ سیاستدانوں سے، حکومت سے مل کے بات کریں کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو چھوٹ دینا چاہیے، زبردستی پڑھوانا نہیں چاہیے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے سیاستہ حدیث کی کتابوں میں دلیل موجود ہے یا قرآن کی کوئی آیت سورہ کوثر کے تعلق سے موجود ہے؟ روشنی ڈالیے۔ قرآن کریم میں سورہ الکوثر میں اللہ نے فرمایا کہ فصل لربک وانحر، تو اس آیت کے ضمن میں امام البخاری تاریخ کبیر میں روایت نقل کی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا مطلب وانحر کا مطلب ہے کہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر، دائیں کو بائیں پر، سینے پر باندھنا چاہیے۔ یہ روایت دلیل کے طور پر شواہد میں استعمال ہو سکتی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا قرآن کی اس آیت کا تقاضا ہے۔ اس وقت اور بھی کئی علماء نے اس سلسلے میں ذکر کیا ہے، اور اس سلسلے میں سیاہ ستہ میں یا کتب ستہ جس کو ہم کہتے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک مرسل روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاؤس کہتے ہیں کہ اپنی نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ باندھتے تھے، تو سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، لیکن یہ مرسل ہے۔ ہاں، مرسل روایت خود دلیل نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسری احادیث سے تقویت پا کر وہ دلیل بن سکتی ہے۔ معراج ربانی، جلال الدین قاسمی اور ایڈوکیٹ سید فیض بردر اماموں بردر عمران کے بارے میں آپ اپنی روشنی پیش کریں۔ ان کے سلسلے میں دیکھیے معراج ربانی صاحب اور جلال الدین قاسمی یہ دونوں اہل علم میں سے ہیں، علماء ہیں، باقی یہ جو سید فیض ہیں یا بردر عمران ہیں یہ علماء میں سے نہیں ہے، تو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ باقی جو بھی بات کوئی آدمی حق بات کہے اس کو قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، لیکن علم ایسے لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے جو کتاب و سنت میں پختگی رکھتے ہیں، سطحی علم والوں کے پاس سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے سیاستہ وہی بات ہے۔ نماز کے اندر پہلی رکعت میں رک کر ٹیک لگا کر اٹھنے کے تعلق سے حدیث پر روشنی ڈالیے۔ اور حنفی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بزرگی کا دور تھا، اس لیے وہ ہاتھ کو ٹیک لگا کر اٹھتے تھے، روشنی ڈالیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے کہ وہ ہاتھ ٹیک کر اٹھتے تھے، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ شاید یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے ہی عمل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے، اور یعنی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کرتے دیکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو کرتے تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ بڑھاپے کا عمل ہے، تو حنفی حضرات کو چاہیے کہ بوڑھوں سے کہیں کہ سنت پر عمل کریں، وہ بوڑھوں سے بھی کرنے کے لیے نہیں کہتے، کسی کو بھی نہیں کرنے کہتے ہیں، تو آپ جب بڑھاپے میں کہتے ہیں تو بوڑھوں کو کہیے آپ کے کرنا چاہیے اس طرح سے۔ غیر مسلم کے ہاں شادی کا کھانا یا کھایا جا سکتا ہے، وہ لوگ کھانا شروع کرنے سے پہلے شلوک وغیرہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی بھی کھانا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ہے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، اگر اللہ کے نام کا کھانا ہے یا اس پر کسی کا نام نہیں ہے تو ایسا کھانا کھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ کمائی حلال ہو، اور ایسی تقریب میں شریک نہیں ہونا چاہیے جو غیر اسلامی ہے، ایسے پروگرام میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ یہودی کا طریقہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ایک ہاتھ سے مصافحہ یہودی کا طریقہ ہو، انگریز کا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے، ہم کو نبی کو دیکھنا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے۔
کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ دوسرے بھی ایسا کرتے ہیں تو دوسرے کریں، ان کی مرضی. اگر نبی کی سنت یہودی اپنا رہا ہے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے، وہ ایمان بھی لے آئے. تو یہودی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ہم نبی کا عمل چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں. کل کو کوئی جیسے سفید جبہ عیسائی پہنتے ہیں، ہم سفید جبہ پہننا چھوڑ دیں گے؟ عربوں سے کہیں گے کہ یہ عیسائی پہنتے ہیں تو ہم ان کو وہ چھڑا دیں گے؟ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے سنن صحیح بخاری میں امام البخاری نے باب قائم کیا، باب المصافہ، اس میں حضرت عمر سے ایک ہاتھ سے مصافہ کرنا انہوں نے ذکر کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نہیں مانتے. اہل حدیث جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو مانتے ہیں لیکن بم دھماکوں کو نہیں مانتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک لوگوں پر ظلم کرنا یا اسی طرح سے حکومت کے خلاف بغاوت کرنا، ایک طرف سے ان کے ساتھ عہد کرنا اور اس عہد کی غداری کرنا، اہل حدیث یہ نہیں مانتے ہیں. اہل حدیث یہ مانتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان رہیں وہاں پر پرامن طریقے سے رہیں اور کسی بھی قسم کی شرارت نہ کریں. اگر کوئی کسی علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم وغیرہ ہوتا ہے اس کے خلاف حکومت سے بات چیت کریں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے سلسلے میں یہاں پہ مسلمان کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، آپ جا کے کسی اور بستی میں جا کے ان کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ میں ظلم کریں، اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. ڈاکٹر محمد طاہر قادری کے بارے میں اپنی رائے بتائیے، کیونکہ ہمارے دوست ان کو دلیل بناتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کو دلیل بنانے کی بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنائیں، زیادہ اچھی دلیل ہے، جس کو اہل حدیث بھی دلیل بناتے ہیں. اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بہت ساری باتیں ہیں جن کو بریلوی حضرات بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ان کا عیسائیوں کے ساتھ مل کر کرسمس منانا، ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹنا، اور اسی طرح سے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ان کو ان کے دھرم کے، ان کے دین کے کلمات پڑھنے لگانا ایک سٹیج پر، اور یہ کہنا کہ اللہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، اپنے اپنے نام سے جو بھی ہے بلاؤ. اس طرح کی جو باتیں انہوں نے کہی ہے تو خود بریلوی علماء جو ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ان کی باتیں ہیں تو جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، جو غلط ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. کسی کے سامنے آداب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا کیسا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کے سامنے آدمی بت کی طرح کھڑا رہے. ادب کرنا اچھی چیز ہے لیکن کسی کے لیے صرف تعظیم کے طور پر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا نماز کی مشابہت ہے، یہ شرک کی صورتوں میں سے ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ادب سے کسی کی بات سن رہا ہے، اچھی بات ہے. بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، کھڑا ہو کے سن رہا ہے اور ادب سے کھڑا ہے تو ایسی اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ادب استماع کے لیے ہے، یہ ادب کسی کی شخصیت کے احترام میں نہیں ہے. تو یہ دونوں میں فرق یاد رکھیں. اور کھڑا ہوا ہے، جگہ نہیں اس لیے کھڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں. لیکن کسی کے لیے تعظیم کے طور پر کھڑا ہو جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ عجمی طریقہ ہے. بس ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر.